حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی باپ اپنے بچے کو جو سب سے قیمتی تحفہ دیتا ہے، سب سے قیمتی تحفہ، ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو زمین جو ہے کیا خرید کر کے دے دی، اس کے لیے ہم نے بہت بڑی کوٹھی اور بہت بڑا بنگلہ ہم نے بنوا کر کے دے دیا، ہم نے اس کو بہت بڑی گاڑی خرید کر کے دے دی، تو گویا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو بہت بڑا قیمتی تحفہ ہم نے دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سب قیمتی تحفہ نہیں ہے۔ قیمتی تحفہ ایک باپ جو اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو بہترین ادب سکھا دے، بہترین طریقہ سکھلا دے، اور بہترین اس کو دین پر چلنے کی والی زندگی اس کے اندر پیدا کر دے۔ سب سے بڑی جو باپ کی طرف سے اس کو تحفہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ یہ ہم کو جو ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کو ایسی چیزیں سکھائیں اپنے گھروں کے اندر بھی کہ ہم مثال کے طور پر ہمارا بچہ اگر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا بچہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو ہم اس کے اندر جھوٹ سے نفرت پیدا کریں۔ ہمارا بچہ اگر گالی دے رہا ہے اور ہم نے سن لیا اپنے کان سے کہ ہمارا بچہ گالی دے رہا ہے تو ہم اپنے بچے کو ایسی سخت تنبیہ کریں کہ پھر دوبارہ گالی دینے کی ہمت اس کی نہ پڑے۔ اگر ہمارا بچہ کسی کمزور بچے کو ستا رہا ہے تو پھر ہم اپنے بچے کو تنبیہ کریں کہ ہمارا بچہ کسی کمزور اور غریب کے بچے کو ستائے نہیں۔ ہمارا بچہ اگر کسی کی بغیر اجازت کے کسی کا سامان استعمال کر رہا ہے، مثال کے طور پر کسی کے آم سے جا کر کے اس نے پھل توڑ لایا، کسی کی جگہ گھر سے جا کر کے اس نے بغیر اجازت کے اس کی کوئی چیز اٹھا لائی، تو کیا ہوا؟ یہ چوری ہوئی۔ اب ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں باتیں معلوم ہو رہی ہیں تو اپنے بچوں کے اندر ان برائیوں سے ہم گھن پیدا کریں، نفرت پیدا کریں۔ جیسے ہم لوگ کس چیز سے گھن جاتے ہیں؟ پیخانے سے۔ اگر ہاتھ کے اندر پیخانہ لگا ہوا ہے یا کوئی غلیظ اور گندی چیز پڑی ہوئی ہے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ اس کی طرف جا رہا ہے تو ہم دوڑ کر کے اپنے بچے کو پکڑ لیتے ہیں۔ اگر بچے نے ہاتھ ڈال دیا تو ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ چھی چھی بالکل یہ گندی چیز ہے۔ تو بچہ جب سمجھنا شروع کرتا ہے اسی وقت سے اس کے اندر کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے؟ پیخانے اور پیشاب سے گھن پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن سے اس کے اندر یہ گھن پیدا کی ہے، تو پھر اس کو اس سے گھن اور نفرت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر بچپن سے ہم اپنے بچوں کے اندر برائیوں سے نفرت پیدا کریں، برائیوں سے ان کے اندر گھن پیدا کریں، برائیوں سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کریں تو ہمارا بچہ بچپن سے ہی وہ برائیوں سے دور رہے گا۔ لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ نہیں دیتے اور اس کو ہم بچوں کے ساتھ پنپنے دیتے ہیں۔ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ویسے اس کے ساتھ برائیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں چھوٹی چوری کرتا ہے اور بڑے ہو کر کے بڑی چوری کرتا ہے۔ یہ ہم نے ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کی برائیاں ہیں۔ ہم یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو چھوٹی چیز سمجھ کر کے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز نظر انداز کرنے کی نہیں ہے بلکہ ہم اس کی جگہ پر اپنے بچوں کو اچھی عادتیں سکھائیں، سچ بولنے کی بات ان کو سکھائیں۔ اسی طرح سے غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرنے کی بات ان کو سکھائیں۔ کمزور کی مدد کرنی چاہیے، غریب کی مدد کرنی چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ بچہ جب گھر کے اندر آئے تو ہمیں سبق اس کو دیں، گھر کے اندر آئے تو سلام کریں۔ اور یہ چیز اسی وقت ہوگی جب یہ عادتیں ہمارے اندر خود پیدا ہوں گی۔ ہم گھر کے اندر آتے ہوئے جب خود سلام کریں گے تو آٹومیٹک دیکھنے والا بچہ وہ خود بخود اس کی سلام کی عادت بغیر کہے ہوئے پڑ جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود جو ہے سچ نہیں بولتے، ہم خود گھر میں آتے ہوئے سلام نہیں کرتے، ہم خود اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے ہیں، ہم خود جو ہے چوری والا کام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارا بچہ جب وہ چیزیں دیکھے گا تو اس کے اندر آٹومیٹک وہ چیزیں اور وہ عادتیں اس کے اندر پڑیں گی۔ باپ اگر مسجد جائے گا نماز پڑھنے تو بیٹا اس کے ساتھ مسجد جائے گا، اور باپ اگر مسجد نہیں جا رہا ہے بیٹے کو لاٹھی دے کر کے مارے گا جب بھی بیٹا مسجد کا پابند نہیں بن پائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بیٹی نمازی نہیں بن پائے گی اس لیے کہ اس نے اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بیٹی اگر اپنے ماں کو دیکھے گی تو اپنے شوہر سے جھگڑ رہی ہے تو بیٹی بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہاں جائے گی اس کے اندر بھی جھگڑا کرنے کی عادت پڑی رہے گی، جھوٹ بولنے کی عادت پڑی رہے گی، چوری کرنے کی عادت پڑی رہے گی۔ یہ سب گھریلو تربیت ہے۔ ہم اپنے گھر کے نظام کو بھی صحیح کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر دینداری ہو، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کا خوف ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول ہو،
اور اسی طرح سے جو ہے کچھ ایسی کتاب پڑھنے کا ماحول بنائیں جس سے کہ ہمارا دین اور ہمارا ایمان برابر تازہ ہوتا رہے، اور اپنے بچے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے آپ کا مدرسہ ہے، ان بچوں کو وہاں تعلیم بھی دی جائے گی اور ان کے اخلاق بھی بنائے جائیں گے، ان کو تربیت بھی دی جائے گی، ان کو کھانے کا طریقہ بتلایا جائے گا، کھانے کی دعائیں ان کو سکھلائی جائیں گی، سونے کی دعائیں ان کے سکھلائی جائیں گی، استنجا پیخانہ جانے کی دعائیں ان کو سکھلائی جائیں گی۔ جب یہ چیزیں آپ کے بچوں کے اندر آئیں گی، مدرسے والے بھی یہ سکھائیں گے اور گھر کے اندر بھی آپ کی تربیت ہوگی، تو یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی تو پھر بچہ ہمارا ہیرا بن جائے گا، وہ بچہ ہمارا دین کا داعی بن جائے گا، وہ ایک سچا اور پکا مسلمان بنے گا جو ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی ہماری نگاہوں کی ٹھنڈک بنے گا، دیکھ کر کے نگاہیں ٹھنڈی ہوگی۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو جب راستے میں چلتا ہے تو لوگ دیکھ کر کے اس کو گالیاں دیتے ہیں، ایسی زبردست گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے دل سے بددعائیں نکلتی ہیں، گھمنڈ کے ساتھ جا رہا ہے، غرور کے ساتھ جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ زمین کو پھاڑ دے گا یا آسمان کی طرف اڑ جائے گا، لوگ جب دیکھتے ہیں تو دل سے بددعائیں نکلتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اس کی تربیت نہیں ہے۔ لیکن ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو زمین پر جب چلتا ہے تو لوگ دیکھ کر کے اس کو دعائیں دیتے ہیں، جس سے ملتا ہے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، جس کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے لوگ اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، اور لوگوں کی نگاہیں ٹھنڈی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی دعا سکھلائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ایسی بیویاں دے اور ہم کو ایسی ذریت اور ایسی نسل اور ایسی اولادیں عطا فرما جو ہماری نگاہوں کی ٹھنڈک بنے، ہماری نگاہوں کی ٹھنڈک بنے۔ اصل اولاد وہ ہے جو نگاہوں کی ٹھنڈک ہو، جس کو دیکھ کر کے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، جس کو دیکھ کر کے انسان سکون محسوس کرے، جس کو دیکھ کر کے انسان کا دل خوش ہو جائے کہ دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا اچھا انسان ہے، دوسروں کے کام آتا ہے۔ تو ہم سب کی یہ دل کی تمنا ہو کہ ہمارے بچے بھی اسی طریقے سے بچے بنے، کہ ان کا ایمان پختہ ہو، ان کا یقین پختہ ہو، وہ پکے اور سچے مسلمان بنے، اور اگر اللہ توفیق دے اس سے آگے بڑھ کر کے تو ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب میدان محشر ہوگا اور سارے انسان جمع ہوں گے، اولین و آخرین جمع ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اور جو ہے جنات ہوں گے، سارے انسان اور جنات وہاں پر اکٹھا ہوں گے۔ اس وقت جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سروں پر اللہ رب العزت تاج پہنائے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو حافظ قرآن کے باپ اور ان کی ماں ہوں گی۔ ایسے باپ اور ماں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، وہ حافظ قرآن قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اپنے ماں باپ کے سروں پر ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس تاج کی جو روشنی ہوگی، یہ جو سورج ہمارے آپ کے سامنے نکلتا ہے دن کے اندر جس سے پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، اس جو ہے تاج کی جو روشنی ہوگی سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی۔ جب اس کا یہ مقام ہوگا اس کے ماں باپ کا، تو حافظ قرآن جو ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا؟ جب اس کے ماں باپ کو یہ مقام مل رہا ہے جو کہ جاہل ہیں، بیچارے ان پڑھ ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، اللہ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی کہ میدان محشر میں ساری مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائیں گے۔ تو جو حافظ قرآن ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا درجہ عطا فرمائیں گے؟ تو ہم سب کی یہ تمنا ہو کہ ہم اپنے بچے کو سچا اور پکا مسلمان بنائیں گے، اور اللہ توفیق دے گا، نیت رکھیں کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے گا، ہمارا بچہ عالم دین بنے گا، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ دین کی خدمت کرے گا، لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت ملے گی،